آپ کو آپ کی میری اپنی زندگانیوں سے ایک مثال دیتا ہوں روزمرہ کا. جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمپیریکل ایویڈنسز چاہیے, میں وہ ایویڈنسز آپ کو شو کرتا ہوں ہماری اپنی زندگانیوں سے متعلق ہے میری. آپ جواب لے لیں, میرا خیال ہے نہیں, جواب پہلے لے لیں. جواب ہے نہیں نا اس کے بعد کا, وہ تو ہم نے اسی بات کو ہی آگے بڑھایا ہے. میں اب روشن بھائی کو 2-3 مثالیں بتاتا ہوں اپنی نارمل ہماری زندگیوں میں, پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ وہ کیسے ہوا. دیکھیں روشن بھائی, آپ انجینئر ہیں, آپ گھر خود بناتے ہیں یا بنواتے ہیں؟ بنواتے ہیں. تو جو بنانے والے ہیں اس کے اندر انجینئر بھی شامل ہیں, اس کے اندر کارپینٹر بھی شامل ہیں, ہے نا سارے, اس کے اندر پلمبر بھی شامل ہیں, اس کے اندر صفائیاں کرنے والے, مطلب ہر قسم کے جنرل لیبر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ ان پہ انجینئر, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایولیوشن سے آئے ہیں, ہم یا جیسے بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا نہیں, تو یہ تفاوت کیوں ہے؟ سارے انسان ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ سارے انجینئر کیوں نہیں ہیں؟ سارے مزدور کیوں نہیں ہیں؟ سارے لوگ جتنے بھی اور کام کاج کرنے والے ہیں, پلمبنگ کا یہ وہ, ان کے اندر معاشی طور پر سماجی طور پر تفاوت ہے نا, اونچ نیچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. میرے اوپر کوئی میرا باس ہے, میرے نیچے کوئی میرے کام کرنے والا ہے, اسی طرح سے آپ کے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ چل رہا ہے, اس سارے سسٹم کو بھی بنانے والا کوئی ہے؟ انسان کو اتنا اونچا نیچا کرنے والا کوئی ہے, اور کیوں ہے؟ جی بالکل, بنایا انسانوں نے جانوروں سے سیکھا ہے, کچھ ہم نے کچھ خود سے سیکھا ہے, دیکھ کے ہی سیکھا ہے ہم نے جانوروں سے. سب جانور جھنڈ میں رہتے ہیں, پہلے ہم بھی جھنڈ میں رہا کرتے تھے, لیکن پھر اسی سے ہم نے سیکھا. جو مزدور ہے وہ مزدور کیوں ہے, وہ انجینئر کیوں نہیں ہے؟ مزدور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا ہی علم ہے, وہ وہی کام کر سکتا ہے. ٹیلنٹ کی بات آتی ہے یہاں پہ. اگر دیکھیے میرے پاس, مجھے دیکھیے سارا ٹائم بھٹی سر لے رہے ہیں, میں چاہتا ہوں مجھے بھی ٹائم دیجیے میرے کو بات کرنے کے لیے. اگر یہ سب یہی بات کریں گے تو میرا ٹرن آئے گا ہی نہیں. دیکھیے ابھی میں پہلے آپ کو 2 باتیں, پہلے جو آپ نے واقعہ کی 80 سے 87 تک, دیکھیے 80 سے 87 تک آپ نے جو بھی بتایا ہے نا, وہ صرف آپ نے کہا ہے کہ اتھارٹی یہ لکھا ہے اس لیے میں مانتا ہوں, یہ لکھا ہے اس لیے میں مانتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے یہ کہ میں بھی اگر ایسے بولوں کہ میں نے یہ لکھا ہے میری کتاب میں, میں خود یہ لکھ رہا ہوں اور میں مانتا ہوں, تو یہ کوئی پروف نہیں ہوتا. میں ماننے کو میں بھی کچھ مان سکتا ہوں, رانا صاحب بھی مان سکتے ہیں, آپ بھی مان سکتے ہیں, ہم پورے فری ہیں. اس کے بعد انرجی کی آپ نے بات کی کہ موت کیا ہے, ٹائم اس کا مقرر ہے, لیکن مقرر ہے کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کسی کا آپ ٹائم بتا دیجئے اگر مقرر ہے, تو کسی کا ایک کا بتا دیجئے کون کیسے مرے گا. کیسے مرے گا نہیں, صرف کب مرے گا اتنا بتا دیجئے اگر اتھارٹی اتنی ہے. صرف لکھا ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, تو لکھی ہوئی باتوں کو ایسا صحیح میں سچ ہے یہ میں نہیں مان سکتا جب تک میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہو. اور جو خالق نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں بولا خالق نہیں ہے, میں اس خالق کو آپ کا اللہ نہیں مانتا ہوں. خالق ہے, میں اس کو انرجی بولتا ہوں, اور انرجی سے ہی سب کچھ بنا ہے. موت کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتایا, ایکسیڈنٹل موتیں ہوتی ہے یا پھر آرگن فیلئرز کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے نہیں بتایا ریزن, آپ نے صرف یہ بولا ٹائم ہوتا ہے تو مرتا ہے. نہیں, کوئی اچانک سے بھی مر جاتا ہے, اب اس کو بھی آپ بول دیں گے. ابھی کوئی پھانسی لگا کے مرتا ہے, اب اس کو بھی بول دیں گے اللہ نے اس کی موت ایسی لکھی تھی, پھانسی لگا کے مرے گا. کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے تو آپ بولیں گے کہ اللہ اس کو ایسی موت لکھا تھا. آپ صرف جو بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ اللہ نہیں کر رہا ہے, سب اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا, یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. ایسے آپ نہیں بول سکتے ہیں, کیونکہ جو ہو رہا ہے اگر اس کو بول کے دیکھ کے بولیں گے کہ سب اللہ کا ہی, اللہ نے لکھا ہے, یہ ہو رہا ہے اس لیے, تو نہیں ہو سکتا ایسا. پھر تو آپ کا اللہ برا ہو گیا وہاں پہ. اگر کوئی اس میں مر رہا ہے, کیا بولتے ہیں, نہیں سنیے, میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے سر, میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت, دیکھیے وقت اگر مقرر ہے موت کا, اللہ نے مقرر کر دیا ہے موت کا وقت, تو جو نیوکلیئر بلاسٹ میں جو لوگ مرتے ہیں ان کا بھی تو ٹائم مقرر ہوگا. تو بلاسٹ میں مرے ہیں تو سب کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہوگا, تبھی وہ نیوکلیئر کی موت کا مرے.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیوکلیر پلانٹ بھی اللہ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ نیوکلیر سے ہی ان کی جان جانی تھی۔ اگر یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں تو نیوکلیر سے جان جانی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نیوکلیر بھی لکھا ہے، تو یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس میں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے انرجی بلائنڈلی کام کر رہی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں، ہماری انفارمیشن آگے جاتی ہے، ایسے بڑھتے بڑھتے جاتی ہے۔ یہاں پہ میرا جو انرجی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، شیر جیت رہا ہے، انسان جیت رہا ہے، چڑیا جیت رہی ہے، چینٹی جیت رہی ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، ندی کہاں سے بہ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اس کا کام ہے، وہ بس اپنا کام کر رہا ہے، اس نے مقصد نہیں بتایا اب تک ہم کو۔ جو مجھے لاجیکلی جو مقصد سامنے نظر آ رہا ہے وہ بس اتنا ہی دکھ رہا ہے کہ ایکسپینڈ کرنا ہے، خود کو زندہ رکھنا ہے، بس یہی دکھ رہا ہے وہاں پہ۔ سروائیول کرو اپنا، اگر بچا سکتے ہو کسی کو وہ بچا لو، وہ بھی ایک سروائیول ہے۔ تو یہ ایک اچھا کام ہے۔ اس کے بعد میں ایسے ہی اسپریڈ کرو، اپنی نسلیں بڑھاؤ، لائف کو آگے بڑھاؤ، پروگریسو بنو، پروگریسو۔ یہاں پروگریشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں پتا ہے، مطلب کہاں جا کے رکے گی، یہ کب جا کے رکے گی۔ جی بھٹی صاحب۔ میرے بھائی آپ نے 3 دفعہ صحیح وہی کی وہی باتیں بنائی ہیں۔ میں آپ سے یہ پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی آپ نے میکینزم بتائے ہیں نا، میں ان میکینزم کا تو انکار ہی نہیں کر رہا۔ میکینزم نہیں سر، آپ کی دلیل کو میں نے کہا کہ وہ غلط ہے، ایسی دلیل ہے ہی نہیں، آپ کی دلیل ہی نہیں ہے، میں نے یہ کہا۔ یہ تھا کہ میں آپ کو ایک فائل حقیقی دکھاؤں، میں نے فائل حقیقی دکھایا، آپ اس کے مقابلے میں کوئی مجھے نہیں لا کے دکھا سکے کہ یہ ہے انرجی۔ میں دکھا تو رہا ہوں سر آپ کو، ابھی میں الرجی لکھ کے دکھاؤں بک میں، مطلب یہ دیکھیے انرجی ایسے۔ روشن بھیا آپ دکھاؤ نا، اس طرح سے آپ کے پاس لکھا ہوا بھیجا ہے؟ نہیں، لکھا ہوا نہیں بھیجتے نا انرجی، یہی تو بات ہے، یہی تو اعتراض ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، انرجی نہیں بھیجتی ہے کچھ لکھ کے۔ میں نے آپ سے پہلے یہ کہا کہ آپ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کو فرضی طور پہ تسلیم تو کرو نا۔ یہ میں نے آپ کو بات اسی لیے فرضی بھی میں اگر تسلیم کروں گا۔ روشن بھائی جواب نہیں، سنیے مسئلے کو حل کرنے آپ کو یہ ساری باتیں کرنی پڑیں گی۔ میں نے آپ کو یہ دکھایا، جو بات میں نے آپ کو ابھی یہ تفاوت کی پوچھی اس کو بھی آپ نے نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ وہ ہم خود بخود ہو جاتے ہیں، ہم نے جانوروں سے سیکھ لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے کہا ذہن کی صلاحیت نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مشرکین نے کہا کہ ہم اتنے مالدار ہیں، ہم اتنے مالدار ہیں، ہمارے پاس اللہ نے ایسا کوئی بندہ نہیں بھیجا، تمہیں کیوں نبی بنا کے بھیج دیے؟ اور پھر تمہارے ساتھ یہ سارے جو غریب مسکین ہیں وہی تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتائی جو میں نے آپ سے پوچھی ہے نا، اس کو سنو۔ آپ یہ غور کرنے کی آپ بعد میں غور کرو گے، مجھے یہ یقین ہے 100%۔ یہ میں اب آپ کو سورت زخرف کی آیت 32 پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور یہ ایمپیریکل ایویڈنس ہے۔ آیت نمبر 32 سورہ زخرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ آیت اتاری تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں رحمت کو، یہ رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے، پوری اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں۔ اور آگے سنیں، جو آپ کہہ رہے ہو نا ہم نے ادھر ادھر سے سیکھا ہے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا تفاوت ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی پلمبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوق کیا، ان کے درجات بتائے، اور پھر ریزن بتائی کیوں کیا، کیوں کیا بتائیے۔ وہ ریزن بتائی
لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے اپنی حاجت کے مطابق کام لے سکے۔ آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے جانوروں سے سیکھا فلانا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، میرے رب کی تقسیم ہے انسانیت کے اندر بھی، کہ کائنات کا نظام چلے، سارے انجینئر ہوں تو کوئی کام نہیں چل سکے گا، سارے لیبر ہوں کوئی کام نہیں چل سکے گا، سارے بادشاہوں کوئی کام نہیں چل سکے گا، سارے مزدوروں کوئی کام نہیں چل سکے گا۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک پورا منصوبہ، ایک پورا ڈیزائن بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر یہ تفاوت اس لیے رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور خود کہہ رہے ہیں بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت ان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو کچھ جمع کر کے یہ آپ کو جو آ کے باتیں تانے دیتے ہیں، یہ نہیں ہے اس طرح سے، یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیزائن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انرجی نے یہ ڈیزائن پیدا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سیکھا ہے، ہم نے فلانے سے سیکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسانوں کے اندر ان بلٹ یہ خاصیت اور یہ تفاوت ان کے ذہنی طور پر بھی رکھا ہے۔ یہ ہے میری جی رانا صاحب، میں روزمرہ، یہ کروں یہ روزمرہ ہمارے ہاں روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، روشن صاحب میرا خیال ہے آپ جواب دیں اور اس کے بعد پھر 2 منٹ کنکلوژن لیتے ہیں، تو پارٹ 2 پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 چلیے۔ تو بھٹی صاحب دیکھیے، ابھی آپ نے جو یہ ایک آیت دکھائی میرے کو 32ویں آیت، اور اس کا جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا، یہ بھی سٹیٹمنٹ آپ کی پچھلی 2 سٹیٹمنٹوں کی طرح تھا۔ یہ بھی ایک کامن سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایک دوسرے پہ درجے رکھتے ہیں، الگ الگ درجوں پہ۔ آپ نے ایک سوال لاسٹ میں میرے سے پوچھا کہ آپ کی انرجی یہ کرتی ہے، جی بالکل، انرجی ہی نے ہی سب کچھ کیا ہے، اسی نے سکھایا ہے ہم کو۔ آپ نے کہا انبلٹ اللہ نے ڈالا، بس آپ اس کو اللہ کا نام دے رہے ہیں۔ مطلب جو بھی کچھ چل رہا ہے نا، آپ وہ دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے تو یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی وجہ سے چل رہا۔ ہاں چل رہا ہے، لیکن وہ آپ کا قرآن بھیجنے والا اللہ نہیں ہے، وہ سچ میں انرجی ہے جس سے یہ سب کچھ بنا ہے، سچ میں وہی چیز ہے یہ۔ لیکن آپ اس کو اللہ کا نام دے رہے ہیں، آپ قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو ثابت کرنے کے لیے پوری قرآن ثابت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ نے صرف، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے تو اللہ نے یہ لکھا ہے، یہ کامن سٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی انسان یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، دیکھ کے دے سکتا ہے۔ اور یہ کیسے میں بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں وہی کیسے دکھا رہا ہوں، کیسے ہے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ نے پوچھا نا میرے سے، یہ کیسے ہے، پھر میں بتاتا ہوں کیسے ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو بھی جیون، جو لائف یہاں پہ ایوالو ہوئی ہے ارتھ کے اوپر، وہ شروع سے انسان اب سے پہلے پروگریسو نہیں تھا۔ پیچھے اگر جا کے دیکھیں گے کچھ ٹائم پہلے تو پروگریسو نہیں تھا، اس سے پہلے اگر جائیں گے تو اور کم پروگریسو تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں، جہاں جہاں جو انسان پیدا ہوتے ہیں وہاں کی آس پاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کے ان سے کچھ کرنا سیکھتا ہے وہ۔ تو ان میں کچھ لوگوں کا کچھ مہارت حاصل کر لیتے ہیں وہ کرنے میں، جیسے کوئی لکڑی کاٹنے میں اچھا ہو سکتا ہے، کوئی کچھ پھل اگانے میں اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ کرتے کرتے ایکسپیرینس کے ساتھ میں خود ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے یہ کام آتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ان کو انبلٹ نہیں ڈالا، یہ آ کے باہر ایکسپیرینس کر رہے وہ لائف جو جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مچھوارے کے گھر پہ پیدا ہوا ہے، اگر اس کو مچھلی پکڑتا دیکھ رہا ہے تو مچھلی پکڑنا سیکھ لے گا۔ اگر کوئی ندی کے پاس رہ رہا ہے، مچھوارے کا بیٹا ہے، تو وہ تیرنا سیکھ لے گا وہ۔ تو اسی طرح آبزرویشن اور ایکسپیرینس جو انبلٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، انبلٹ نہیں ہے۔ اگر آپ انبلٹ اگر سچ میں بول رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، آپ ایک بچے کو کسی بھی ایک کمرے میں بند کر کے رکھیے، نوجوان ہونے تک، بچپن سے اس کو نہ بات سکھائیے، آپ نہ کچھ سکھائیے۔ اگر یہ انبلٹ اس کے اندر ہے تو جب وہ دروازہ کھول کے باہر آئے گا تو وہ کیا انجینئر ہوگا، کیا ڈاکٹر ہوگا، کیا ہوگا وہ؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ اگر یہ سچ میں انبلٹ اللہ تعالیٰ نے اگر ڈالا ہے سب کچھ، تو آپ یہ کر کے دکھائیں کہ ایک بچہ بچپن سے بند ہے، اس کو بات نہیں آتی، کچھ نہیں آتی، اب دروازہ کھولے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کو پہچانے گا آپ کے؟ جی بات ختم۔ بٹی صاحب ایک 5 سیکنڈ مجھے دیجیے گا۔ بٹی صاحب
میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بھی ہونے والا ہے, میں نے بھی کہیں نکلنا ہے, تو اگر ایک وائنڈ اپ کر لیتے ہیں ہم. نیکسٹ آپ یہ کر لیجئے, وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, اگلی بات کریں. اگلا جو ایپیسوڈ ہے نا, مجھے لگتا ہے روشن صاحب کی باتوں سے اور بٹی صاحب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں بڑی خوبصورت, کہ اگر انرجی کریٹر ہو سکتی ہے تو خدا کیوں نہیں ہو سکتا. تو ہم پارٹ 2 انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بٹی صاحب کنکلوژن دے, پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بسم اللہ. میری بات یہ ہے کہ روشن بھائی نے جتنی بھی باتیں پہلے وقت سے بیٹھ کے یہاں تک کی ہیں نا, وہ ساری کی ساری ان کی اپنی تفصیلات ہیں اور میکینزم ہیں, اور سارے کے بھی یہ میں ایک فائل حقیقی دکھا رہا ہوں جو کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھ دے, کون میں نے وہ بتایا, پوچھا ہے کہ وہ کون لکھ رہا ہے, وہ تو بتا دو نا. ہم نے تو بتایا کہ اللہ نے لکھ کے دیا ہے, اللہ نے یہ اتارا ہے, یہ اس نے لکھا ہے اور وہ اتھارٹی لے رہا ہے. یہ میں نے سارا دکھا دیا, اور میں نے یہ بتایا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کو ادھر بند کر دیں اور وہ باہر آئے گا. میں نے یہ باتیں کہی ہی نہیں ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نظام تفاوت جو انسانوں میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے انسانوں کے لیے, کہ یہ کائنات چلے گی اسی طرح سے. اگر ایک دوسرے سے کوئی اوپر نیچے رہیں گے تو چلے گی, سب برابر رہ کے نہیں چل سکتی یہ کائنات. میرا صرف یہ کہنے کا مطلب ہے, میرا اس سے متعلق یہ نہیں ہے کہ بچے کو وہاں کر دیں تو وہ بعد میں آئے گا تو وہ نکلائے گا. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نظام تفاوت سماجی ہے یا معاشی ہے, یہ ہم نے بنا کے بھیجا ہے تاکہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے. اب باقی آپ کی عقلیات پہ ہے, آپ اپنے عقل کو جتنے مرضی وہ دوڑاتے رہیں. میں نے صرف یہ دکھانا مجھے مقصود تھا کہ ہماری بات کے پیچھے, ہم جب کسی بھی ملحد سے یا ایگنوسٹک سے بات کرتے ہیں تو ہماری بات کے پیچھے ایک اتھارٹی تھیوری ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, اور اس اللہ کا یہ کلام ہے. میں نے اس لیے ان سے پہلے وہ سوال پوچھا کہ اس کو فرضی طور پہ بھی تسلیم کرے تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ فرض نہیں, ہمارے لیے ایمان ہے. صرف ان کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے میں نے بات کی ہے. باقی روشن صاحب آگے اللہ خیر کرے گا. مجھے روشن صاحب کنکلوژن کیجئے, اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہاں سے ہی وعدہ وفا کریں گے. آپ 1 منٹ میں کنکلوژن کیجئے. جی بھٹی صاحب دیکھیے, میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہے کچھ بھی, بس میری ایک آئیڈیالوجی الگ ہے, آپ کی الگ ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں, بس میں نہیں مانتا ہوں. اس کے لیے میرے پاس کوئی ریزنس ہے کچھ, آپ کے پاس کچھ ریزنس ہے. آپ نے جو بھی قرآن سے دکھایا, میرے کو اس میں دیکھ کے یہ لگا اگر میں فرضی طور پہ بھی اس کو مانوں کہ حقیقت ہے, تب بھی میرے کو اس کے اندر کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں. تو اس لیے میں اس کو مانتا نہیں ہوں. جو بھی آپ سٹیٹمنٹس بتا رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پروف کر کے دکھایا. اللہ تو کہہ رہا ہے جو لاجیکلی جو ہم دیکھتے ہیں سینس بنتا ہے, اور جو ہم دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں ہر دن ہر روز, وہی چیزیں اگر کوئی کتاب میں لکھ دے گا اور کہہ دے گا یہی اللہ ہے, تو وہ پروف نہیں ہوگا نا. یہ تو میں دیکھی آنکھوں دیکھی چیزیں لکھ رہا ہوں. نہیں سر, میرے کو 1 منٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے. اس کے بعد میں کتاب ایک بس لاسٹ, اور آپ نے ایک سوال بار بار پوچھا کہ کتاب لکھی کس نے ہے. سر انسانوں نے لکھی ہے. یہ بات میں شروع میں بھی بول رہا تھا, ابھی بھی بولتا ہوں, میں پہلے سے ہی بولتے آ رہا ہوں, یہ سب کچھ انسانوں نے لکھا ہے. اب دیکھیے قرآن کے اندر تو کوئی آتھر لکھا نہیں آتا جیسے کہ کسی نے لکھی ہے, تو لکھا تو انسان ہے نا. ابھی جانور تو لکھ نہیں سکتے کتاب, تو انسانوں نے ہی لکھا ہے. تو انہی کی سٹیٹمنٹس ہے یہ ساری. بس ابھی اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے نا یہیں سے شروع کرتے ہیں اگر چاہیے تو. جی سر, جی بالکل کمپلیٹ کر لیجیے. کوئی لکھنے والی جو بات آپ نے کی ہے نا, میں اس سے یہ ہے کہ لکھنے سے متعلق کوئی سکرائبر ہے, اس کے لکھ کے دیکھنے والا, ٹھیک ہے نا. مصنف نہیں ہے, تصنیف کرنے آتھر نہیں ہے, آتھر اللہ ہے. اس کو آگے سکرائب جو کی ہیں وہ ہم مانتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے لکھنے والے صحابہ تھے تو ہم مانتے ہیں, ان کے لکھوانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہم مانتے ہیں. لیکن یوں نہیں ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا, بتایا کہ یہ میرا کلام ہے, انہوں کا یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یوں کہتے, آپ جب کہہ رہے ہیں کوئی لکھ دے, تو میں وہی سے بتاتا ہوں کہ وہ کوئی تو آپ بتا سکو نا. ہم کوئی کی بات نہیں کر رہے, ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں, بس صرف یہ بات بتا. ٹھیک ہے روشن صاحب, میرا خیال ہے کنکلوژن کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا ہے. کم از کم اس گفتگو سے یہ میسج ضرور گیا کہ یار گفتگو ایسے بھی ہو جاتی ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے بہت پازیٹیو میسج ہے. انشاءاللہ بٹی صاحب اگلے جو پوائنٹس ہیں آپ بھی نوٹ رکھیے گا, روشن صاحب آپ بھی نوٹ رکھیے گا. ہم ان قریب اگر سانسوں نے ہمیں اجازت دی تو یہاں سے کنٹینیو کریں گے اس میسج کے ساتھ کہ تعصب, انائیں, جھکاؤ, شدت یہ انسانی وبائیں ہیں.
ہمیں ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. سلامتی ہر اس شخص کے لیے جو اس کو راہ پہ سانس لے رہا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں جی پارٹ 2 میں. فی امان اللہ. فی امان اللہ. تھینک یو روشن. جی تھینک یو سر. دیکھیے اگر میرے سے کوئی وہ ہوئی ہے غلطی وغیرہ تو معاف کیجیے گا. ایسی کوئی بات نہیں. بس میں تو اپنا آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے. آپ نے بھی آپ آئیڈیاز ہی شیئر کیا. آپ اللہ خیر کرے گا, ان کے اوپر غور بھی ضرور کرنا. جی جی بالکل غور کرتا ہوں میں. شکریہ. تھینک یو. شکریہ.